شادی کب ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کی؟ ڈاکٹر صاحب کی شادی ہوئی ہے 1954 میں، 54 نہیں بلکہ 55 میں. 55. اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 9 بہن بھائی تھے. ایک بہن اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں. اب ہم 8 ہیں، 4 بھائی اور 4 بہنیں. ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب کی شادی ایک ہی تھی؟ ایک ہی شادی. اور ویسے وہ ملٹیپل شادیوں کے اپنے بیانات میں کیا مطلب وہ قائل تھے اس چیز کے؟ ظاہر ایک شرعی حکم تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہوتا ہے نا باقی معاشرے کے حساب سے بتانا، اس حوالے سے ان کے کیا نظریات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جو ہے تعدد ازدواج کے حوالے سے اس کی ضرورت کو بھی محسوس کرتے تھے اور اس کو کبھی پروموٹ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی دونوں چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے پیدا ہونے والے مسائل جو حقوق الزوجین کے حوالے سے ہوتے ہیں ان سے بھی بخوبی آگاہ تھے. ٹھیک ہے. چنانچہ کوئی اگر دینی مجبوری ہے، کوئی سوشل ریکوائرمنٹ ایسی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کبھی اس کو غلط بھی نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. لیکن کسی دینی مجبوری کے بغیر یا کسی ایسی سوشل ریزن کے بغیر وہ اس کو کرنے کو بہت زیادہ انکریج بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ بہرحال ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، اس کے اندر ان چیزوں کی بعض دفعہ اگر مس ہینڈلنگ ہو تو پھر اس سے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. تو جب تک ماحول کے اندر اس کے لیے قبولیت نہ ہو اس وقت تک شاید اس طرح کا کوئی اقدام وہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی اس کو انکریج نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ میں آپ سے ایسے سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ریومرز جسے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے. ان میں سے ایک ہم نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ شاید آپ میں سے کسی بہن بھائی کی شادی ڈاکٹر صاحب نے 10 محرم کو کی تو کوئی واقعہ پیش آیا، انہوں نے اگلے سال پھر ایک اور شادی 10 محرم کو کی، ایسا کچھ ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے ایک شادی 10 کو کی پھر کسی واقعے کی وجہ سے ایک اور شادی 10 کو کی، یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. محرم میں شادی ضرور ہوئی ہے لیکن 10 محرم کو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. میرے بڑے بھائی جو ہیں حافظ عاقب سعید صاحب، ان کی شادی 8 محرم کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ شادی 8 محرم کو ہونے میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی ایسی نیت کو دخل نہیں تھا کہ وہ کسی ایشو کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہوں یا کسی کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. قطعاً نہیں تھا. اس کی ڈاکٹر صاحب نے خود بھی تردید کی ہے اور ہم بھی اس کے شاہد ہیں. ٹھیک ہے. ہوا یہی تھا کہ ایک اجتماع آ رہا تھا ہمارے تنظیم کا جس میں رفقا دور دور سے آ رہے تھے. چھٹی ہوتی ہے عام طور پر 9 اور 10 کو، تو انہی دنوں میں اجتماع رکھا ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ شادی بھی انہی دنوں میں کہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اس بارے میں پھر کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس طریقے سے ہے تو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں گے تو کیا کیا جائے. اور پھر ساتھ اپنے اندیشے کا بھی ذکر کیا کہ شاید لوگ جو ہیں اس کو غلط رنگ کریں اور اس کو غلط رنگ دیں. تو انہیں یہ بتایا گیا کہ نہیں، اگر 10 کو ہوتی تو پھر تو ایک چیز لگتا کہ آپ کو اوفینس ہے، کسی کے خلاف ہے یا کوئی آپ کوئی چھیڑ چھاڑ کی نیت سے کر رہے ہیں. یہ چونکہ 10 کو ہے ہی نہیں لیکن لہٰذا ایز سچ کوئی ایشو اس میں ہے نہیں. تو وہ 8 تاریخ کو نکاح تھا اور نکاح جو ہے وہ 8 کو ہوا ہے، شادی 8 کو ہوئی، تو وہ 10 نہیں تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد چونکہ ایک طبقے کو اس سے کافی تکلیف پہنچی تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے پھر وضاحتی بیانات بھی دیے کہ قطعاً کسی کو صدمہ پہنچانا یا اذیت دینا نہیں تھا، یہ وجوہات تھیں جس سے ہوئی ہے. اور باقاعدہ اس معاملے میں گویا ایک طرح سے اظہار ندامت کا بھی تھا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے اس کو جو رنگ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مقصد کسی کی دل آزاری یا پیغام دینا نہیں تھا، ایک مجبوری. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کو ڈاکٹر صاحب کی ایک کریج اور ایک یہ اس طور پر پیش کیا کہ یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب ہی کر سکتے تھے اور گویا ڈاکٹر صاحب نے گویا دانستہ یہ کام کیا. یہ بات نہیں تھی. وہ ہوا ہے اور پھر دوبارہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر شادی کی، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی شادی نہیں کی اس کے بعد محرم.